اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ثاقب الجمال بیا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین محترم، سیری ٹرانسمیشن علماء کرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اسد قادری سلسلہ فہم قرآن میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ فہم قرآن میں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات، فضائل اور آیات کے شان نزول پر بات ہوتی ہے اور سوالات بھی ہوتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا عادل رضا خان قادری صاحب تشریف فرمائے۔ وہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور ہر سلسلے میں ہمارے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کے لیے حیدرآباد کے مشہور و معروف ثناخواں حضرات موجود ہوتے ہیں۔ اور آج کے سلسلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتیں پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں افسار رحیم قادری صاحب۔ وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتیں پیش کریں گے۔ میں انہی سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی لارب کتاب سے اس سلسلے کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ بڑی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب سے سلسلے کا آغاز فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں
وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حمد کا نذرانہ بھی آپ پیش کریں. لا سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود عدم تیرا دنیا میں میرا خاک ہے تیرے عشق میں تیرے یار تعجب ہے کہ پھر بھی رہ گئے لطف کرم تیرا کسی نے پوچھا حسین سے کہ کچھ بچا بھی ہے کسی نے پوچھا حسین سے کہ کچھ بچا تو ستا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یزیدیوں کی سزا لا الہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے کہ گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے. وہ ٹانک ٹانک کے روشن تبسموں کے گلاب غم حیات کی زلفیں سوار دیتا ہے. وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ کاوشات قلم کو نکھار دیتا ہے. وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پہراہن، وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پہراہن. وہ حرف حرف کو جلوے ہزار دیتا ہے، وہ حرف حرف کو جلوے ہزار دیتا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں افسار رحیم صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. میں سوالات کی جانب چلتا ہوں اور علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شکر کے حوالے سے بیان فرمائیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں شکر کرنے والوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحکیم
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے پاک رزق میں سے، وشکرو اور تم شکر ادا کرو۔ اچھا، آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے، درس نظامی کی آپ کی فیلڈ ہے کہ وشکرو اللہ رب العزت امر کا صیغہ دے رہا ہے اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی حکم دے رہا ہے کہ واجب ہے تمہارے لیے کہ جب جب تم اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو تو واجب ادا کرتے وقت تم اپنا ایک واجب یہ بھی ادا کرو کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ فرمایا یہ حکم ہے، اور جب بھی صیغہ امر سے کلام ہوتا ہے تو وہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک واجب حکم ارشاد فرما دیا کہ تمہارے لیے واجب ہے۔ سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اس آیت کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مومنین پر واجب کر دیا ہے کہ وہ اللہ کی ہر نعمت کے بدلے شکر ادا کرے، صرف کھانے کے بدلے نہیں، کیونکہ ذکر تو اللہ نے کھانے کا کیا نا، آیت میں ذکر کھانے کا آ رہا ہے، دیگر نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، جبکہ اولاد کی نعمت بھی اللہ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ پیسہ رزق کماتے ہیں، مال کماتے ہیں، اس کی نعمت بھی اللہ دیتا ہے، صحت کی نعمت بھی اللہ دے رہا ہے، عزت کی نعمت بھی اللہ دے رہا ہے، اور دیگر شریروں کے شر سے ہمیں بچا رکھا ہے، منافقوں کے نفاق سے بچا رکھا ہے، فاسقوں کے فسق سے بچا رکھا ہے، ظالمین کے ظلم سے بچا رکھا ہے، فاجروں کے فسق سے بچا رکھا ہے۔ تو ان تمام سے بچنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ نعمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن آیت میں ایک چیز کا ذکر ہے، کھانے کا۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ذکر بھلے ایک چیز کا ہے، لیکن وجوب کے معاملے میں بندہ ہر نعمت کے بدلے میں شکر ادا کرے گا، صرف کھاتے وقت شکر ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ کھانے کے علاوہ سانسیں جو اللہ نے دی ہیں اس پر بھی شکر ادا کرنا ہے، اس کھانے کے بدلے جو اللہ صحت دے رہا ہے اس پر بھی شکر ادا کرنا ہے، جو زندگی میں مدت اور بڑھ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے بندہ نہیں کھاتا تو مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، یہ کھانا آپ کی جان بھی بچا رہا ہے، آپ کی زندگی کو طویل کر رہا ہے، تو فرمایا آپ شکر ادا کریں۔ اب دیکھیے اللہ کا کرم کتنا ہے، بندہ شکر ادا کر تو رہا ہے، لیکن اب دل میں سوال پیدا ہونا کہ شکر کے بدلے مجھے کیا مل رہا ہے، تو اللہ فرماتا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کرتا ہے ہم تیری نعمت کم نہیں کرتے بلکہ نعمت میں اور اضافہ فرما دیا کرتے ہیں، کہ اگر تو نے شکر ادا کیا تو ہم ایک کی جگہ تجھے 2 بیٹے عطا کر دیتے ہیں، تو اور شکر ادا کرتا ہے 3 بیٹے عطا کر دیتے ہیں، پھر تو شکر ادا کرتا ہے ہم بیٹیوں کی نعمت تیرے کو عطا کر دیتے ہیں، تو شکر ادا کرتا ہے کبھی ایک دکان کا مالک تھا، تو نے اللہ کے حضور اتنے سجدے کیے کہ آج اللہ نے تیری ملکیت میں 4 دکانیں عطا فرما دی ہیں، تو کتنا کرم ہے اللہ کا کہ بندہ شکر ادا بھی کر رہا ہے اور ادائیگی کے بدلے فائدہ بھی خود اٹھا رہا ہے، کہ اللہ فرماتا لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تیرے جو نعمتیں ہیں اس نعمت کے اندر اضافہ کر دیں گے کہ جب تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو۔ اور ایک موقع پر اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو گے، میں تمہارا چرچا کر رہا ہوں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور نعمتوں کے انکار نہیں کرو۔ تو اور بھی مقامات پر اللہ نے قرآن میں شکر کے متعلق نازل فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تمہیں مال کی نعمت دے، جب اللہ اولاد کی نعمت دے، دیگر کوئی بھی نعمت دینا، تو حضور فرماتے تم ہمیشہ کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بے شک کہ جو اللہ چاہے کرے اور اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے جب کسی نعمت کا حصول تمہیں حاصل ہو جائے، کوئی نعمت تمہاری ذات سے جڑ جائے، تو اس وقت فوراً کہو، حضور فرماتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ایک موقع پر حضور اپنے گھر میں داخل ہوئے تو حضور نے دیکھا کہ گھر میں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا عائشہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس طرح سے
یہ گھر میں پڑی ہوئی ہے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ روٹھ جائے. اور حضور فرماتے جب کوئی نعمت روٹ جاتی ہے نا ہم سے تو وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آتی ہے, وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتی. جب ہم سے نعمت کوئی اللہ کی روٹ گئی ہے, میرے آقا نے فرمایا اپنے گھر کے معاملے میں بھی حضور نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں بھی اگر ٹکڑا پڑا ہے تو کہ یہ اللہ کی ناشکری تو نہیں. فرماتے یہ اللہ کی نعمت ہے عائشہ, اور کوئی نعمت اگر روٹ جائے تو وہ پلٹ کر نہیں آتی ہے. اس لیے تم شکر ادا کیا کرو, ہر نعمت کا شکر ادا کیا کرو. تو قرآن کریم فرقان حمید کو آپ لے لیجئے, جا بجا اللہ رب العزت شکر کا حکم ارشاد فرما رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو لے لیجئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شکر ادا کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ عائشہ آج تم مجھے اجازت دو میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کروں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ میرے ساتھ وقت بتانے کے بجائے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں, نماز پڑھیں, مجھے زیادہ خوشی ہوگی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کونے میں گئے, وضو کرنے کے بعد اور زارو قطار ہونے لگے اور اس کے بعد نفل کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نماز میں اتنا روئے کہ حضور کی ہچکیاں بن گئیں کہ اچانک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اور جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان ہے, اللہ نے آپ کے صدقے ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اتنی رونے کی وجہ کیا؟ حضور نے فرمایا اے بلال یہ بتاؤ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے جو مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, لاکھوں کروڑوں اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں کہ جس کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے ہو, اتنی نعمتیں ہیں. تو حضور نے اس موقع پر فرمایا بلال بتاؤ نا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کر کے اس کا شکر ادا نہ کروں. خود حضور کا عمل, ایک ہوتا ہے آقا کا قول زبان سے الفاظ, ایک عمل. حضور کا قول اٹھا لیجئے شکر سے بھرا پڑا ہے, اتنے فرامین حضور کے موجود ہیں. عمل دیکھ لیجئے, عمل کے ذریعے بھی بندہ بعض اوقات ہمارے جیسا ہوتا ہے نا کہ بات تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, وہ منافقت والا اس میں معاملہ رہتا ہے کہ زبان سے چل تو رہا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی پریکٹیکل عمل نہیں ہے. لیکن میں قربان رحمت للعالمین پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمل بھی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بلال بتاؤ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اب حضور آخر میں فرماتے ہیں بلال یہ جو آنسو بہ رہا ہے نا اللہ کے خوف سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں, دیدار الہی کے شوق سے جو آنسو بہ رہا ہے, حضور فرماتے ہیں ان آنسو کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ ان آنسوؤں کے بدلے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے گا. یہ ویلیو ہے, یہ کوالٹی ہے ان آنسوؤں کی کہ جو آپ خوف الہی کی وجہ سے شکر ادا کرتے وقت اللہ کے حضور تہجد کی نیت باندھے کھڑے ہو گئے نا کہ مولا آج تم نے بڑی نعمت عطا فرمائی, آج 2 رکعت نوافل شکرانے کی میں تیری بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں, خوف کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ آنسو جہنم کی آگ بجھا دیا کرتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال بھی موجود ہیں. المختصر سی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ کہ جن کو اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے, ہر ایک کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں لیکن کسی کو زیادہ نعمتیں دیتا ہے, کسی کو زیادہ کے مقابلے میں کم نعمتیں دیتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسان اگرچہ گاڑی بنگلہ پیسہ نہ ہو تو وہ پھر بھی شکر ادا کرے اس طور پر کہ اللہ نے کم سے کم مجھے کافر گھرانے میں پیدا نہیں کیا. یہ سب سے بڑی بات ہے. کچھ نہیں ہے نا, میں جس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں وہاں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے, کلمہ توحید کی پاسداری کی جاتی ہے, قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے, آنکھوں سے لگایا جاتا ہے, ہمارے دلوں کے اندر محبت الہی محبت رسول اللہ موجود ہے. ہمارے اسلام کے اندر والدین کے حقوق کو بیان کر دیا گیا ہے. اتنا پیارا دین, اتنا پیارا مذہب اللہ نے عطا فرما دیا. تو کیا یہی بات کافی نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں, جو میں انتظار کروں کہ میری گاڑی آئے گی تو میں شکر ادا کروں گا, بنگلہ آئے گا تو شکر ادا کروں گا؟ نہیں, ایسا نہ ہو. میرے تمام سننے والے ناظرین ان سے میں عرض کروں گا کہ ایسا نہ ہو. آپ اپنی جتنی نعمت اللہ نے دی شکر ادا کریں. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے آگے بڑھنے والے کو دیکھ کر شکر کرنے کے بجائے دوسرے معاملات میں لگ جاتے ہیں, یا تو حسد میں لگ جاتے ہیں یا اللہ کی ناشکری میں لگ جاتے ہیں اس کی نعمتیں دیکھ کر. جیسے کہ ہم فیلڈ کی بات کر لیں کہ کوئی خطیب اچھا ہے, کوئی نعت خوان اچھا ہے, کوئی قاری ہے, تو آپ کے مقابلے میں یقیناً کچھ قاری ایسے سامنے آئیں گے جو آپ سے 4 گنا ہاتھ آگے ہوں گے, نعت خوان بھی ایسے آئیں گے تو 4 ہاتھ آپ سے آگے ہوں گے, خطیب بھی ایسے آئیں گے کہ جن کے آگے آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی اور عوامی اعتبار سے بھی. بندہ وہاں سوچتا ہے کہ یار یہ بندہ دیکھو کیسا ہے, اس میں کیسی
یہ نعتیں پڑھتا ہے، کیسا قرآن پڑھتا ہے، کیسا خطاب کرتا ہے، جبکہ وہ اپنی اگر صلاحیتوں کو دیکھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے مجھے وہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ اگر میں اپنے سے پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھ سے پیچھے لاکھوں لوگوں میں وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ بندہ پیچھے والوں کو دیکھے کہ میرے محلے میں کتنے نعت خواں ہیں، میں اکیلا ہوں، اگر اے ہے تو ایک ہے بس، باقی پورا محلے میں کوئی نعت پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ کے محلے کے آپ بادشاہ ہیں، آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے علاقے کے آس پاس کے 10-12 محلے میں آپ جیسا نعت خواں نہ ہو، لیکن بندہ کیا دیکھتا ہے، 8ویں محلے والے نعت خواں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا کمال پڑتا ہے۔ تو بھائی یہ 7 محلے میں جو آپ جیسا نعت خواں ہی نہیں ہے، کیا یہ مقام شکر نہیں ہے کہ بندہ یہاں پر شکر ادا کرے کہ مولا تو نے مجھے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ لطیف آباد کے پورے 7 نمبر میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ اس صلاحیت والا ہی موجود نہیں ہے، ایسی صلاحیت مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو بندہ اگر صرف غور کرے اپنے وجود پر تو شکر ادا کرنے کے کئی سارے مواقع ہیں۔ اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر اقوال کو دیکھا جائے تو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے اندر شکر کی کثرت کے ساتھ حدیث قولی اگر دیکھی جائیں تو وہ بھی شکر کے حوالے سے ہیں، اور حدیث فعلی کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکر کے حوالے سے موجود ہیں۔ اور جو علامہ صاحب نے حدیث پیش کی، اگر اس حدیث پر بات کی جائے تو 2 نقطہ نظر یہاں پر میں جس نظریے سے اس کو دیکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے پوچھا کیوں کہ میں عبادت کر لوں، حالانکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما سے پوچھنے کی کیا ضرورت، بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا کہ یہاں پر حقوق بھی ہے، زوجہ کے حقوق بھی اس جگہ پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر فرمائے۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آج کل کی جو ماڈرن جو ہے وہ وائف ہیں، وہ ان کا نظریہ یہ اگر شوہر داڑھی بھی رکھ لے تو کہتی ہیں کہ مجھے تمہارے چہرے پر داڑھی پسند نہیں ہے، یہ کس طرح کا تم نے ماحول بنا لیا، اپنا چہرہ بنا لیا ہے، مجھے مولوی پسند نہیں ہے۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما سے پوچھا، اور آپ کا جواب کیا خوبصورت میری ماں نے جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ بے شک مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہیں۔ تو یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمائی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دینے کو مشروط فرما دیا شکر کرنے کے ساتھ، کہ اگر تم شکر کرتے ہو تو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں گا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں زیادہ اضافہ فرما دوں گا۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے، شکر کے بجائے وہی جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ یار فلاں کے پاس تو اتنا سارا سامان ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے اندر کوئی صلاحیت ہے، تو ناشکری کی طرف آ جاتا ہے۔ پھر یہی ناشکری امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر اسی طریقے سے بندہ ریاکاری کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اسی جگہ سے حسد کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح میں نے ابھی کہا کہ علامہ صاحب ریاکاری کے بھی دروازے یہاں سے کھل جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بیان کیجیے گا کہ ریاکاری کیا ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحکیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ شیطان کے دوست ہیں، اللہ اکبر، ان کا ساتھی شیطان ہے۔ اور فرمایا فساء قرینا، کہ کیا ہی برا ساتھی ہے۔ اللہ یہ فرما رہا دوست تو ہے لیکن کتنا برا دوست ہے، بندہ یہ دیکھے کہ وہ شیطان کیا ہی برا ان کا ساتھی ہے کہ جو ریا کے لیے لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا صدقات اللہ قبول نہیں کرتا ہے، وہ صدقات کے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جائے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ہم وہ صدقات کے جو احسان کے طور پر کیے جا رہے ہوں یا پھر لوگوں کو اذیت دینے کے لیے کیے جا رہے ہوں، دکھاوے کے لیے کیے جا رہے ہوں، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس صدقات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے سامعین، یہ بات لازمی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ریاکاری ہو گئی، ناشکری ہو گئی، ان چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ ناپسندگی کا اظہار کرتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل اپنانے والے پھر کل بروز قیامت جنتی نہیں ہو سکتے ہیں۔
کہ اللہ کی نافرمانی والے عمل میں دنیا میں اختیار کروں اور پھر امید رکھوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو بندہ یہ سوچے نا کہ اگر وہ رحمان الرحیم ہے تو وہ پھر غضب بھی کرتا ہے، قہار و جبار بھی ہے، وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے ریاکاری کے حوالے سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت اللہ رب العزت ایک شہید کو بلائے گا اور کہے گا کہ اس شہید کو ہماری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ وہ شہید آئے گا، اللہ فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں یہ نیک اعمال کیے ہیں، کس لیے کیے؟ وہ کہے گا مولا میں نے اس لیے کیے تاکہ میں ان اعمال کے ذریعے جنت پا سکوں، میں نے جہاد کیا اور یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا تاکہ میں شہادت کے ذریعے جنت میں جا سکوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد میرے لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہہ سکیں بھائی کتنا بڑا بہادر تھا، کتنا بڑا جہادی تھا، اس لیے کیا۔ اور آج جن کے لیے تو نے عمل کیا ہے اجر بھی انہی سے جا کے لے لے۔ اللہ فیصلہ جو ہوگا، جو اجر کا فیصلہ تو لینے آیا ہے، آج اجر کا فیصلہ بھی انہی سے لے لے، وہ تجھے اجر دیں گے جن کے لیے تو نے جہاد کیا۔ حضور فرماتے ہیں ایک قاری کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ بولے گا مولا میں نے قرآن پڑھا بھی، قرآن سیکھا بھی، قرآن پر عمل بھی کیا اور قرآن کے پیغام کو میں پیغام دنیا میں پہنچاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جا سکے، حافظ کہا جا سکے، تجھے قرآن کو سکھانے والا عالم کہا جا سکے۔ اللہ فرمائے گا آج تو نے جن کے لیے عمل کیا ہے جا کے انہیں سے جزا لے لے۔ حضور فرماتے ہیں پھر ایک عالم دین کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے علم حاصل کیا اور اس کو دنیا میں پھیلایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے علامہ کہا جا سکے، زمانے کا بڑا مفتی کہا جا سکے، محدث، مفسر، مصنف، معلم، مبلغ کہا جا سکے، مؤلف کہا جا سکے، اس لیے تو نے علم حاصل کیا اور تو جھوٹا ہے۔ آج تو ان سے جا کر اجر لے لے کہ جن کے لیے تو نے علم حاصل کیا تھا۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں اس شہید کو، اس حافظ کو، اس عالم کو، اور ایک اور حضور نے فرمایا سخاوت کرنے والا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آگا۔ اللہ فرمائے گا بڑا مال خرچ کرتا تھا، بتا کیا نیت تھی؟ وہ کہے گا مولا اس لیے کہ میں راہ خدا میں مال خرچ کروں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جا سکے کہ بھائی بڑے بڑے دسترخوان سجاتا ہے۔ آج ہے نا رمضان المبارک چل رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں، بڑی بڑی فاؤنڈیشن ان کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب کیا ہے دسترخوان تو سجا دیا ہے، سجانے کے بعد فیس بک پہ لائیو چل رہا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ کی اچھی نیت ہو کہ ہم ترغیب دلا رہے ہیں کہ دوسرے بھی یہ کریں، لیکن 85% یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے تاکہ ان کو ایک شہرت مل جائے، تاکہ ان کی معاشرے میں اور ایک معیار بن جائے، ان کا ایک نام بلند ہو جائے، اور وہ غریب کے جو ان کے دسترخوان پہ آ رہا ہے اس کی غربت کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، ساری دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ غریب اس قابل نہیں ہے کہ گھر پہ افطاری کر سکے، اس لیے یہ زمانے کی ٹوکرے کھا کھا کے باہر افطاری کر رہا ہے، وہ انہوں نے آگے شو کرانا ہوتا ہے۔ تو وہ اس بات کو دیکھیں کہ اگر عمل کے اندر ریا، عمل میں یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں اور دکھاوے کے لیے یہ تمام کام کر رہا ہوں، تو وہ اس آیت سے اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے سبق حاصل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا حضور قیامت کے اندر کون سا عمل نجات دلائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دیانت داری نہ کرنا، یہ عمل نجات دلائے گا۔ وہ کہنے لگا حضور یہ دیانت داری نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا حکم اللہ نے تجھے دیا ہو اس پر عمل اللہ کی رضا کے لیے اگر تو کر رہا ہے تو تو دیانت دار ہے، اور اگر اس پر عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو تو دیانت داری نہیں کر رہا، پھر یہ عمل تجھے قیامت کے اندر نہیں بچائے گا۔ حضور فرماتے یہ ضروری ہے، لوگوں کو ریا کے لیے تو عمل کر رہا ہو اور یہ دیانت داری نہیں ہے، یہ تیرا ہو سکتا ہے کل بروز قیامت جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو آقا نے فرمایا کل قیامت میں اگر بچنا چاہتے ہو، کوئی عمل آپ چاہتے ہو کہ کوئی عمل ایسا ہو جو ہمیں نجات دلائے، تو حضور فرماتے اللہ کے ساتھ دیانت داری نہ کرنا، یعنی عمل اگر کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی سا بھی عمل ہو۔ تو ہمارے مولوی حضرات کی جو بہت ساری فیلڈیں ہوتی ہیں، اذان میں بھی کوئی ماہر ہوتا ہے، کوئی قرات میں ماہر ہوتا ہے، کوئی نعت میں ماہر ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ ان فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں کہ بندہ نعت شروع میں تو رضا الہی کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب سامنے سے زیادہ واہ واہ آ رہی ہوتی ہے نا تو دل میں ریا پیدا ہو جاتی،
پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے جیسے آپ بہتر جانتے ہیں یہ والی جگہ لگانی ہے، وہ والی جگہ لگانی ہے، اس کو اس سر میں پڑھنا، اس کو اس سر میں پڑھنا ہے. پھر وہ جو خلوص تھا، وہ جو محبت تھی رسول اللہ کی، اس سے تو وہ نکل جاتا ہے اور پھر وہ آ جاتا ہے جگہوں کے چکر میں کہ لوگ واہ واہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کو سمجھتا ہے. اچھا بندہ کرتا کب ہے؟ جب اس کو دو سمجھنے والے مل جائیں کہ یہ میری جگہوں کو سمجھ رہے ہیں، یہ میرے سروں کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو بس وہ انہی کو متاثر کرنے کے لیے وہ کلام کے اندر حسن پیدا کر رہا اور کیا کر رہا. تو بندہ اس میں سوچے کہ میں شروع تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوا تھا، لیکن میں نے اپنی پٹری کو بدل دیا ہے. تو اگر اس میں بندہ سوچے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، مجھے ایک بہت پیاری بات کسی نے بتایا، مجھے میرا خود کا بھی اس پر عمل ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا اور کچھ نیا عمل آپ کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے تو فوراً لوگوں کو شو کرا دیں. یہ ضروری نہیں ہے، ہرگز ضروری نہیں. ہم نے اس کو ضروری بنا لیا کہ میں نے اگر آج نیا کاٹن کا سوٹ بھی پہنا ہے نا تو میں نے سیلفی لے کے اس کو اسٹیٹس پہ لگانا ہے. یہ ضروری نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو ضروری بنا لیا. آج ایک گھڑی لی نا میں نے 800 روپے کی، اس کی بھی تصویر کھینچ کے اسٹیٹس پہ لگا دی تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ اس کو ملاحظہ کریں کہ ہاں یار یہ واقعی کھاتا پیتا آدمی ہے، یہ بندہ واقعی ویل گڈ پرسنالٹی رکھنے والا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ نے نئی 125 لے لی بالکل 0 میٹر، آپ نے اس کی تصویر چھوڑ کے فیس بک اسٹوری پہ لگا دی یا فیس بک پہ آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ اپلوڈ کر دیا ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کبھی آپ کی محفل اچھی ہو گئی ہو، لوگ اس محفل میں بڑے جھوم رہے ہوں، آپ نے اس کا کلپ لازمی میں صاحب خانہ سے منگوانا ہے کہ بھائی بھیج دینا. بھائی کیوں بھیج دینا یار، محفل تو ختم ہونی، کلپ بھیج دینا، بتانا بھی نہیں ہے کہ کیوں. اور آتے ہی اس کو یہاں بھی اپلوڈ کر دیا، وہاں بھی اپلوڈ کر دیا، وہاں بھی دکھا دیا ہے. تو یہ سب ضروری نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں کرتے یا کوئی اور نہیں کرتا، بالکل کرتے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں ہے. بندہ یہ سوچے کہ ایسا تو نہیں کہ میں یہ عمل کر کے اپنے حاسدین پیدا کر رہا ہوں. آپ دکھا رہے ہو تو حسد تو دوسرے میں پیدا ہوگا نا. جو آپ کے جاننے والے ہیں وہ آپ سے حسد کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ دیکھ یار کیا کاٹن کے سوٹ پہنتا ہے، کیا جگہ لگا کے پڑتا ہے. تو ضروری نہیں تھا. کچھ اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو نا کہ یہیں معاملہ ہو گیا، یہیں رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہو گیا، یہیں بات ختم ہو گئی اور میں بھول گیا کہ میں نے بھی کوئی اچھا کام کیا تھا. بس بھول جائیے، نیکی کر لی آپ نے، کوشش کر کے نیکی کر کے بھول جائیے. اس کو جتانا یا لوگوں میں بتانا بالکل ضروری نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سے میں یہی دعا کروں گا کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے اور بالخصوص ناز شکری اور ریا سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ سارے پہلوؤں پر اچھے انداز سے گفتگو کی. میں بس یہی کہوں گا کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے جو احیاء العلوم کے اندر جو اس بات کو ذکر کیا، ریاکاری کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی کہا، روایت بھی پیش کی کہ عالم کو بھی بلایا جائے گا، پھر اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا. چونکہ آج کل کا ماحول بھی یہی ہے اور اسی طرح دیکھا بھی جاتا ہے. اور اس کی تمنا یہ ہوگی، تمنا دنیا میں یہ تھی کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ پر مجھے بلایا جائے اور پھر وہاں جا کر میں عوام میں بیان کروں اور عوام میں بیان کروں اور عوام میں میرا چرچا ہو جائے. تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسے عالم کا علم کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے جو عمل کرنا تھا، جو بیان کرنا تھا، جو احادیث سنانی تھی، جو روایات سنانی تھی، وہ تو اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کے لیے تھی. تو پھر یہی جیسا کہ علامہ صاحب نے روایت پیش کی، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ پھر جن کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا پھر انہی سے اجر لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور میں سلسلے کے آخر میں ایک کلام شامل کرتا ہوں اور میں افسار رحیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت پیش کریں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. نشے کی علت و حرمت میں تھا پہلو یہ بھی کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشواتے چلے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، چونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. مداح پیمبر کی زبان کھلتی ہے جناب افسار رحیم صاحب. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کب کرو سوا رسوا میرے اعمال مجھے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، میری قسمت میں ملا تجھ سا خطا پوش، مجھے بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک، بوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہک، چومنے کو تیرے مل جائے جو پاپوش، مجھے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جو آستان سے تیرے لال لگائے بیٹھے جو آستان سے تیرے لال لگائے بیٹھے جو آستان سے تیرے لال لگائے بیٹھے، جو چمک رہی ہے جبینے تیرے فقیروں کی، چمک رہی جبینے تیرے
फकीरों की तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे तजल्लियात के सेहरे सजा बैठे तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हम ये एक गम है जो अपनों के दिल न जीत सके ये एक गम न जीत सके वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे से तेरे नाल लगाए बैठे नसीर गम तो अपनों सी कोई बात नहीं नसीर गम में तो अपनों से कोई बात नहीं करम है उनका जो अपना बनाए बैठे करम है उनका जो अपना बना बैठे का जो अपना बनाए बैठे जो वास्ता से तेरे नाल लगाए बैठे ज़माने बचाए बैठे अजल भी आज अजल भी आज हमको तो आ नहीं सकती अजल भी अजल भी आज तो हमको उठा नहीं सकते कि आज हम तो किसी के बिठाए बैठे कि आज हम तो किसी के बिठाए बैठे जो वास्ता से तेरे नाल लगाए बैठे अजल भी आज हमको तो आ नहीं सकती कि आज हम तो किसी के बिठाए बैठे हैं। ये शेर जो है वो इसका पस मंज़र कुछ यूँ है, बड़ा ही खूबसूरत कलाम पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने लिखा है कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को जब हिजरत की रात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अली ये लोगों की अमानतें हैं, सुबह उठकर तुम्हें उनकी अमानतें लौटानी है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली को कहा कि आप यहाँ आराम करें
اور صبح اٹھ کر آپ نے لوگوں کی امانتیں لوگوں کو لوٹانی ہے، تو مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ہر وقت اس رات سے قبل ہر وقت ہر لمحہ یہ تو رہتا تھا کہ موت آنی ہے، لیکن جس وقت مصطفیٰ کی زبان سے یہ کلمات لکھ لے کہ اے علی تجھے صبح اٹھنا ہے اور امانتیں لوٹانی ہے، خدا کی قسم علی کو اس وقت یقین ہوگا کہ آج علی نے موت نہیں آنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت علی کو یقین ہو گیا ہے کہ آج علی کو موت نہیں آنی ہے۔ شاعر نے لکھا کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، کہ اجل بھی آج ہم کو تو آ نہیں سکتی۔ اے علی پاک کیوں؟ فرمایا کہ آج ہم تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں، کہ آج ہم تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد قادری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔